آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے اور اس طریقے کے جو چھوٹے بڑے مدرسے آپ کے بہار کے مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں اور خاص طور سے سیمانچل میں چل رہے ہیں، ان مدرسوں کو اگر آپ مضبوط نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں آپ کی قوم کی بیٹیاں کتنی بڑی تعداد میں مرتد ہوں گی، ارتداد کی راہ پر جائیں گی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا تو پروپیگنڈا کر ہی رہی ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت دبا دیا، بہت کمزور کر دیا، برقعے میں قید کر دیا، بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دیا، اور معاف کیجیے گا اس میں کچھ یوگدان ہماری کچھ غلطیوں کا بھی ہے۔ بہت سارے گھروں میں واقعی میں عورت پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے۔ شراب پی کے شوہر آ رہا ہے، بیوی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بیوی بیچاری محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، پریوار چلا رہی ہے، اور شوہر بیچارہ آتا ہے شراب کے نشے میں اور بیوی کو مارتا بھی ہے اور اپنے آپ کو ترم خان بھی سمجھتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ ٹیلی فون پر موبائل پر کال کر کے پوچھا، صاحب نے کیا پوچھا؟ عورت کا فون آیا۔ یہ بیچ میں کون بار بار ہیلو ہیلو کر رہا ہے؟ بیچ میں مت بولو بھائی، آپ ادھر سے بیچ میں نہیں بولیے گا۔ کاریالے سے جتنا دیر شیخ عبد الغفار صاحب کی تقریر ہوگی اتنی دیر تک آپ ادھر سے کچھ بھی میکنگ نہیں کیجیے گا۔ آج بہت سارے گھروں میں حالات بہت خراب ہیں۔ میک بند کر کے آپ بات چیت کیجیے، ادھر سے جو کاریالے میں ہے میک بند کر کے بات چیت کیجیے، شیخ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ فون آیا ایک محترمہ کا، شوہر کے اویدھ سمبند ہے دوسری عورت کے ساتھ۔ کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ میں نے کہا کہ معاف کرنا میری بہن، آپ کے شوہر کو دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شادی شدہ ہو کر کے کسی دوسری عورت کے ساتھ اویدھ سمبند بنا رہا ہے اس کو دعا اور وظیفہ کی ضرورت نہیں، اس کو جوتی اور چپل کی ضرورت ہے، اس کا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام معاف کیجئے صرف مردوں کا دین نہیں ہے، اسلام مردوں اور عورتوں دونوں کا دین ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو دبایا ہے، یہ ہماری اور آپ کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ اسلام نے تو عورت کو یہ سمان دیا ہے، قرآن میں مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں اتری، عورت کے نام پہ سورہ نیسا اتری۔ عورت کے 3 بڑے بڑے روپ ہیں، عورت ماں ہوتی ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے۔ یہ عورت جب ماں کے روپ میں آتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے انسان اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ ابھی یو پی سے ایک جگہ سے خبر میرے پاس آئی، میں فون پر موبائل پر کسی نے مجھ کو بتایا، اللہ کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں، شوگر کی مریضہ تھی، ایک ہی بیٹا اور بہو گھر میں رہتے تھے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں گھر میں جگہ جگہ پیشاب کر دیتی تھی، بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو ڈانٹتا تھا، بہو بھی ڈانٹتی تھی، پھٹکارتی تھی، کیوں تم ادھر ادھر پیشاب کر دے رہی؟ ماں نے کہا بیٹا یاد کر اپنا بچپن، تو بھی تو جگہ جگہ پیشاب کر دیا کرتا تھا،
اور میں پوچھا لے کر کے تیرے پیشاب کو صاف کر دیا کرتی تھی. تو دن بھر میں 25 مرتبہ کپڑے میں پیشاب کرتا تھا، میں 25 مرتبہ تیرے کپڑے کو چینج کر دیتی تھی. پہلے کے زمانے میں تو ڈائپر وغیرہ بھی نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ نئے دور کی عورتیں ہیں، ڈائپر ہے، وائپس ہے، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، تو بہت آسانی ہے. اس بوڑھی ماں کو جو جگہ جگہ پیشاب کرتی تھی، اس کے اپنے بیٹے نے اور بہو نے اتنا مارا. اس محلے کے ایک آدمی نے دیکھا اس بوڑھی عورت کو گٹھری کی طرح پڑے ہوئے کمرے میں. اس بوڑھی عورت کی لاش ملی ہے، اور لاش ایسی طریقے سے ملی ہے کہ چہرے پر مارنے کے نشانات بھی ہیں، چوٹ کے نشانات بھی ہیں. اور پولیس کو اور محلے والوں کو پورا ڈاؤٹ ہے کہ اسی بیٹے اور بہو نے مل کر کے اپنی ماں کو مارا ہے. یہ حالات ہیں آج. انسان اتنا کرور ہو چکا ہے، اتنا کٹھور ہو چکا ہے، اتنا سخت دل ہو چکا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے انسان تو اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کر. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کرہا، حملت امہ وہنن علی وہن، تیری ماں نے تکلیف در تکلیف سے تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے. قرآن کے 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے بڑی تکلیف سے تجھ کو پیٹ میں رکھا تھا اور بڑی تکلیفیں جھیل کر کے تجھ کو جنم دیا تھا. 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں اٹھاتی ہے: پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، جنم دینے کی تکلیف، اور 9 مہینے تک دودھ پلانے کی تکلیف. اسی لیے باپ کا درجہ اپنی جگہ ہے، مگر ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے. دنیا والوں، تم کہتے ہو اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، آؤ میں تم کو بتاؤں. اسلام نے عورت کو یہ سمان دیا ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو باپ سے 3 گنا اس کا درجہ زیادہ ہے. جزاک اللہ بیٹا. اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں ہے. پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے. اس کے بعد پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے. 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا باپ ہے. جس ماں کو اسلام نے یہ درجہ دیا تھا، اس ماں کو آج آپ نے گالی بنا دیا. کسی سے لڑائی ہوتی ہے، ماں کی گالی ہم دیتے ہیں. تمہیں گالی دینے کے لیے باپ نہیں ملا، گالی دینے کے لیے بھائی نہیں ملا، گالی دینے کے لیے کوئی اور ماں ملی تھی تجھے گالی دینے کے لیے، تو انہیں ماں کو گالی بنا دیا. نبی نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں. میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رو رہے ہیں میرے ماں باپ. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہنسا کر کے آؤ جیسے تم رلا کر کے آئے ہو. ماں باپ کو رلانے کی تم کو اجازت نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ تمہیں ہنسایا ہے، ان کی وجہ سے تمہارے لب پر مسکراہٹ آئی ہے، لہذا تمہاری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے. جاؤ اپنے ماں باپ کو تم ہنسا کر کے آؤ. عورت اگر ماں ہے اس کا یہ درجہ ہے، اور یہی عورت اگر بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں من ابتلیا بہذہ البنات شیئا کن لہ سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کن لہ سترا من النار، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے. او بیٹی والو، بیٹی تو تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئی ہے،
مگر تم نے کیا کیا ذرا غور کرو. کتنی بیٹیاں ہیں باپ اپنی بیٹی سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتا. جوان بیٹی سے باپ بات کرنا بھی اپنی انسلٹ سمجھتا ہے. باپ گھر میں آتا ہے, بیٹی جلدی سے کمرے میں چلی جاتی ہے, باپ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے. او لوگوں, باپ بیٹیوں کو ڈرانے والا نہیں, باپ بیٹیوں سے پیار کرنے والا ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے بیٹیوں کے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, بخاری کی روایت ہے, جب حضرت فاطمہ آتی تھی, نبی کی بیٹی جب آتی تھی, اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے, سواگت کرتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے مرحباً ببنتی, اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو. اور آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنی سیٹ پر اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. بیٹی اگر ہے عورت تو پیار اور سمان کے لائق ہے. ہمارے یہاں تو صاحب کہتے بیٹی پرایا دھن ہوتی, یہ ہوگی کسی کے یہاں کہاوت. ہمارے یہاں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہوتی ہے, معاف کیجیے. اسلام میں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہے. سسرال چلی گئی ہے, کسی کی بیوی بن چکی ہے, کسی کی ماں بن چکی ہے, مگر ماں باپ سے اس کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے. اور میار پور والوں, تم بیٹیوں کو جہیز دیتے ہو, کاش کہ تم نے جہیز بن کر کے بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق دیا ہو. جاؤ بہار اور کٹیہار کے کسی بھی عالم سے سوال کر کے پوچھو کہ بھائی اپنی بہن کا حق دیے بغیر اور باپ اپنی بیٹی کو جائیداد میں وراثت میں اس کے حق سے محروم کر کے اگر حج کرنے جا رہا ہے, عمرہ کرنے جا رہا ہے, کیا اس کا عمرہ قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے؟ جاؤ فتویٰ پوچھ لو. یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ چاہو تو عمل کر لو. اللہ نے قرآن میں جب وراثت بیان کی فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اے میرے بندو ہم جو وراثت کا مسئلہ بتا رہے ہیں, بیٹی کا اتنا ہے, بیٹے کا اتنا ہے, شوہر کا اتنا ہے, بیوی کا اتنا ہے, باپ کا اتنا ہے, ماں کا اتنا ہے, ہم یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں, اے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو, وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے. انڈیا کی بنگلہ دیش کی بارڈر قریب ہے آپ کے ہاں سے, بنگلہ دیش کی بارڈر اور نیپال کی بارڈر قریب ہے آپ کے یہاں سے. اگر بارڈر پر بی ایس ایف کے جوان بیٹھے ہیں, اگر انلیگل طریقے سے کوئی بارڈر کراس کرتا ہے فوراً سپاہی ایکشن لیتے ہیں. انلیگل طریقے سے کسی کو کسی دوسرے دیش کی سرحد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے وراثت کا جو قانون ہم نے دیا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی لمٹ ہے. اس کو کراس کرو گے تو تم انلیگل مانے جاؤ. باپ کے مرنے کے بعد بھی باپ کی وراثت میں بیٹی کا حق ہے. ہاں بیٹے کا آدھا ملے گا اس کو, کیونکہ بیٹا کماتا ہے, بیٹا اپنی ماں کو بھی خرچہ دیتا ہے, بیوی کو بھی خرچہ دیتا ہے, بیٹے کی ذمہ داری رہتا ہے, بیٹے کو ڈبل ملے گا, مگر بیٹے کا آدھا بیٹی کو بھی ملے گا, بھائی کا آدھا بہن کو بھی ملے گا. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اسلام میں بیٹی پرایا دھن نہیں ہوتی ہے, معاف کیجیے. یہی عورت جب بیوی بنتی ہے, کبھی آپ نے غور کیا نکاح کا یہ بندھن کتنا مضبوط ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح کے بعد کوئی پردہ نہیں ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جائز نہیں تھا. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی عورت کے بدن کو ٹچ کرنا بھی حرام تھا. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی عورت کے بدن کو دیکھنا بھی حرام تھا. اور آج نکاح ہو گیا, سر سے پیر تک وہ عورت حلال ہو گئی. یہ نکاح کی برکت ہے. اور اس نکاح میں اللہ کا نام لے کر خطبہ نکاح پڑھ کے قاضی صاحب ایجاب و قبول کراتے ہیں, مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں, اللہ کا کلام پڑھ کے دلہا سے کہتے ہیں کہ میں تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں. اللہ کا کلام پڑھ کر کے یہ نکاح کیا جاتا ہے.
اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کیونکہ تم نے جب نکاح کیا تو ان کو اللہ کی پناہ میں لیا ہے، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے اللہ کا کلام پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، کل تک وہ حرام تھی، نکاح کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہو۔ اور جب یہ عورت بیوی بن کے آتی ہے، اللہ کی قسم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے بہت چل رہے ہیں سماج میں، حرام رشتے بہت چل رہے ہیں سماج میں، مگر جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہی رہے گا۔ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، جو حلال رشتہ ہے، اللہ کی قسم اس میں سکون ہے، حرام رشتوں میں سکون نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو دھوکہ دے کے بھاگ جاتی ہے۔ یہ برگر اور پیزا کھانے والی قوم جب ہر چیز میں فاسٹ کام کرنے لگی، شارٹ کٹ تلاش کرنے لگی، تو رشتوں میں بھی شارٹ کٹ تلاش کیا جانے لگا۔ شوہر سے من بھر گیا تو شوہر کو بیوی چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، بیوی سے من بھر گیا شوہر چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ بنا، کچھ دنوں تک فائدہ اٹھایا، پھر وہ اس کے راستے وہ اس کے راستے۔ کتنی بڑی بے غیرتی ہے، کتنی بڑی بے شرمی ہے کہ ایک دوسرے کے تن سے فائدہ اٹھایا جائے، ایک دوسرے کے شریر سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کے بعد کہا جاتا بریک اپ ہو گیا، بریک اپ ہو گیا۔ آج بریک اپ ہوا، کل پیچ اپ ہوا، اس کے ساتھ بریک اپ ہوا، اس کے ساتھ پیچ اپ ہوا۔ رشتہ نہیں ہوا، کپڑا ہے، ڈوری ہے، باندھی نہیں، یہ رشتہ ہے میرے پیارے صاحب۔ اسی لیے حرام رشتے میں وہ سکون پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو نکاح میں پیدا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نکاح کو بھی آج ایک مقدس رشتے کو بھی آج ہم نے ناپاک بنا دیا ہے۔ اب نکاح کہاں ہوتا ہے بھائی صاحب؟ اب تو سودا ہوتا ہے۔ لڑکا جتنا کوالیفائیڈ ہے، لڑکا جتنا پڑھا لکھا ہے، لڑکا جتنی اچھی جاب پر ہے، اتنا مہنگا سودا لگایا جاتا ہے۔ 3 لاکھ دینا پڑے گا آپ کو۔ ہمارے لڑکے کو بلیٹ چاہیے، اور تھوڑا اگر لڑکا زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ پیسہ کمانے والا گورنمنٹ جاب میں ہے، تو بڑا سا منہ کھل جائے گا، فارچونر چاہیے۔ اور آج کل فارچونر سے بھی بڑھیا کوئی گاڑی آئی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، لینڈ کروزر وغیرہ، تو خیر کچھ بھی ڈیمانڈ کر دی جاتی ہے۔ بیٹیوں کا تم سودا کر رہے ہو، بے شرمی اور بے غیرتی کی حد ہے۔ بیٹیاں سودا کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، بیٹی بڑی نصیب والے لوگوں کو ملتی ہے۔ میرا تجربہ ہے، اور تم بھی تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، اس کی روزی روٹی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، آٹومیٹک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں برکت آئی ہے۔ اور جن کے گھروں سے بیٹیاں چلی جاتی ہیں ان کا کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے، ان کی روزی روٹی کمزور ہو جاتی ہے، بیٹیاں برکت لے کے آتی ہے میرے ساتھ۔ عورت بیٹی ہے، برکت لے کے آئی، ماں ہے جنت لے کر کے آئی، بیوی ہے سکون لے کر کے آئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری پتنیوں کو بنایا، تمہاری بیویوں کو بنایا۔ ہاں اے لوگوں، اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ جلسے کا عنوان کیا رہتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک گھر کی اصلاح نہیں ہوگی، اور گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک نیک گھر والی نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، لِمَالِهَا، پیسہ دیکھتے ہیں، وَلِجَمَالِهَا، خوبصورتی دیکھتے ہیں، وَلِحَسَبِهَا، خاندان دیکھتے ہیں، وَلِدِينِهَا، اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیندار عورت
عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ او لوگو، دیندار عورت کو لے کے آ جاؤ، وہ تمہاری سگریٹ چھڑوا دے گی، وہ تمہارا رجنی گندھا چھڑوا دے گی، وہ تمہارا سود اور بیاج چھڑوا دے گی۔ تم نیک عورت کو لے کے تو آؤ اپنے گھر میں۔ تم تو نیک کہاں لاتے ہو؟ تم تو خوبصورت لاتے ہو، تم تو اپنی برادری کی لاتے ہو، اپنے خاندان کی لاتے ہو، تم دینداری کو نہیں دیکھتے۔ عورت سکون لے کے آتی ہے میرے ساتھ۔ اچھا، ایک عورت ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جلسے میں آپ گئے، وہاں آپ کی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ ماں کا سمان کرنا ہے، بہن کو عزت دینا ہے، بیٹی کو عزت دینا ہے۔ ایک چوتھی عورت آئی، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اس کے ساتھ، میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں، وہ میار پور کی لڑکی ہے، میار پور کی عورت ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں بھی جلسے میں جا رہا ہوں، وہ بھی جلسے میں جا رہی ہے، سامنا ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اے مسلمانوں، کوئی غیر لڑکی تم کو نظر آ جائے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اسے گھور گھور کے نہ دیکھو، اپنی نگاہوں کو اس کے اوپر نہ جماؤ، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ اللہ اکبر! اسلام نے عورت کو کتنا سمان دیا ہے۔ کوئی غیر عورت ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، لیکن کوئی غیر عورت بھی ہے تو آپ کو اسے گھورنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے ہراسمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے پریشان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے سماج میں کسی عورت کے بارے میں افواہ اڑ گئی، وہ عورت بدچلن ہے، آپ نے بھی مزہ لینے کے لیے اس کو لوگوں سے کہنا شروع کیا، ارے فلاں کی لڑکی تو بدچلن ہے۔ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ نے کسی عورت کو بدچلن ہونے کا آروپ لگایا، کیریکٹر پر آروپ لگایا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ جو کسی بے قصور عورت پر، کسی پاک دامن عورت پر بدچلنی کی تہمت لگائے، چرترہین ہونے کا الزام لگائے، کیریکٹر لیس ہونے کا الزام لگائے، اس عورت کے اوپر زنا کا الزام لگائے، اور 4 گواہ اس کے پاس نہ ہو، اسلام نے جو ثبوت مانگا ہے، جو گواہ مانگا ہے، اگر وہ گواہ تیرے پاس نہیں ہے، وہ ثبوت تیرے پاس نہیں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ الزام لگانے والے کو، تہمت لگانے والے کو، جھوٹا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اسلامی عدالت میں اس انسان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ عورت کے سمان اور عورت کے چرتر کی کتنی اہمیت ہے۔ عورت پر آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے، 80 کوڑے لگیں گے، اور عدالت آپ کو بین کر دے گی کہ یہ آدمی کوئی بھی گواہی دے گا، اس کی گواہی ان ایکسیپٹیبل ہے، اسویکاریہ ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے عورت کا سمان۔ میرے پیارے بھائیو، اسلام نے عورت کو دبایا نہیں ہے، اسلام نے تو عورت کو اٹھایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب عرب کی دھرتی پر آئے تھے، اس عورت کے اوپر بہت اتیاچار ہوتا تھا، جانوروں کی طرح یہ عورت بازار میں بکا کرتی تھی، ایک عورت سے 10 لوگ شادی کرتے تھے۔ پتی کے مرنے کے بعد آپ کے بھارت کی دھرتی پر بھی 1400 سال پہلے نہیں بلکہ 100 سال پہلے بھی ستی پرتھا لاگو تھی۔ پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو پتی کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ودھوا عورت اور بیوہ عورت کا نکاح کرنا، شادی کرنا پاپ مانا جاتا تھا، گناہ مانا جاتا تھا۔ عرب کے اندر جب کوئی شوہر مر جاتا تھا، 1 سال تک اس کی بیوہ عورت کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیتے تھے، اسی میں لیٹرین کرتی تھی، اسی میں پیشاب کرتی تھی، اسی میں کھانا کھایا کرتی تھی، اسی میں پانی پیا کرتی تھی۔ 1 سال تک اس کو سورج کی روشنی دیکھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر ان کپرتھاؤں کو روکا ہے۔
اسلام نے آ کر ان بیڈ ٹریڈیشنز کو، ان غلط ٹریڈیشنز کو روکا ہے، اور اسلام نے دنیا کو پیغام دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے والوں، کل قیامت کے دن وہ لڑکی قیامت کے دن آئے گی اور اس سے پوچھا جائے گا تیرے ماں باپ نے، تیری ماں نے، تیرے باپ نے کس اپرادھ میں تجھ کو مارا تھا، تیرا اپرادھ کیا تھا، تیرا قصور کیا تھا۔ اسلام نے عورت کی جان بچائی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور کیوں دیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ بہت آسان مثال میں دیتا ہوں، بہت آسان مثال۔ 20,000 والا موبائل ہے، اچھا سا کور لگایا آپ نے، ٹیمپرڈ گلاس لگایا تاکہ گر جائے تو اسکرین نہ ٹوٹے، پانی نہ چلا جائے، لیکن آپ نے آئی فون لے لیا۔ نیا والا آئی فون کتنے کا آ رہا ہے؟ شاید 75,000 کا یا 1 لاکھ کا آ رہا ہے نیا والا آئی فون، یا وہ ایک اور سیمسنگ کا کون سا الٹرا آ رہا ہے 1,00,000 سوا لاکھ کا۔ اتنا مہنگا آپ نے موبائل لیا۔ موبائل مہنگا ہے تو کور اور مہنگا ہے، مطلب کور بھی اسی حساب کا ہے۔ جتنا قیمتی موبائل ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے راستے اتنے ہی مشکل ہے، تاکہ موبائل قیمتی ہے، کھو نہ جائے، چوری نہ ہو جائے، ٹوٹ نہ جائے، گر نہ جائے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اے عورتوں تم دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہو، اور جب تم سب سے قیمتی دولت ہو تو قرآن کہتا ہے تمہیں پردے میں رہنا چاہیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو چادر میں نکلیں، پردے میں نکلیں، نقاب میں نکلیں، اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، اپنے حسن کی نمائش نہ کریں، اپنی خوبصورتی کا پرچار نہ کریں، چھپ کر کے نکلیں، پردے میں نکلیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ دنیا سمجھ جائے یہ شریف گھر کی لڑکیاں ہیں، یہ مسلمان لڑکیاں ہیں، یہ نیک گھرانے کی لڑکیاں ہیں، اور کسی کو چھیڑنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ اسلام نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو عورت کی سرکشا کے لیے دیا ہے، عورت کو بچانے کے لیے دیا ہے میرے پیارے سے۔ اسلام تو وہ دین ہے، زناکاری کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، اور حرام ہی قرار نہیں دیتا بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اسلام نے جب زنا سے روکا ہے تو زنا سے قریب لے کے جانے والی تمام چیزوں کو بین کر دیا اسلام نے۔ عورت اکیلے ٹریول کرے گی، سفر کرے گی، اس کی جان کو، اس کی آبرو کو خطرہ ہوگا۔ اسلام کہتا ہے لا تسافر المرأة الا ومعها محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، باپ ہو، شوہر ہو، بیوی، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، کوئی بھی محرم ہونا چاہیے۔ کوئی عورت اکیلے میں کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں ملے گی۔ فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشیطان، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ جائے۔ جوان بیٹیوں کو حافظ جی کے پاس پڑھنے بھیج تو یہ جائز نہیں ہے، معاف کرنا۔ بہت نیک انسان ہے حافظ صاحب، بہت اللہ والے مولوی صاحب، مگر جوان بیٹی کو کسی مرد کے پاس تعلیم کے لیے بھیجنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر پردے کے بغیر تعلیم ہو رہی ہے اور آپ کی جوان بیٹی مولوی صاحب کے پاس اور حافظ صاحب کے پاس جا کے تعلیم حاصل کر رہی ہے تو آپ زنا کو دعوت دے رہے ہو، آپ حرام کام کو دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مسجد میں عورت نماز پڑھنے آ سکتی ہے، نبی کے دور میں بھی عورتیں آتی تھیں۔ ایک صحابی جن کا نام عمرو بن سلمہ تھا،
اپنے قبیلے میں وہی اکلوتے تھے جن کو قرآن یاد تھا، اور 6 سال کے بچے تھے وہ۔ جب ان کی قوم کے لوگ ایمان لائے اور نبی اکرم نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم کو تم لوگ نماز پڑھو اور تم میں سے کوئی آدمی امام بن جائے، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو امام بنا دو۔ عمرو بن سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے غور کیا، پورے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن اگر کسی کو یاد تھا 6 سال کے بچے کو یاد تھا، بچے کا نام عمرو بن سلمہ تھا، لوگوں نے امام بنا دیا۔ عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی چادر تھی، وہی میری لنگی تھی، وہی میرا کرتا تھا، ایک ہی چادر پہنتا تھا میں، اس کو پہن کر کے میں نماز پڑھانے لگا۔ جب میں رکوع میں جاتا تھا تو میری سرین نظر آ جاتی تھی، میری پیچھے کی شرمگاہ نظر آ جاتی تھی۔ عورتوں نے کمپلینٹ کی، شکایت کی، کہا کہ ارے کم سے کم اپنے امام کی شرمگاہ تو ڈھانپ دو، اپنے امام کی پیچھے کی شرمگاہ تو کور کر دو، اتنا کپڑا تو لا کے اس کو دے دو۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں نے مجھے چادر لا کے دی، اتنی خوشی مجھے ہوئی کہ اس سے زیادہ مجھے خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، ان کا انتظام ہوتا تھا۔ آج سیمانچل میں اتنا بڑا بیلٹ ہے اہل حدیثوں کا، جا کے سروے کر لیجئے، جتنی مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے جائیے اور سروے کیجئے، کتنی جمعہ کی جامع مسجدوں میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، کتنی جامع مساجد میں عورتوں کی نماز کا انتظام ہے، جائیے پتہ کر کے۔ میرا ایک اندازہ ہے کہ شاید اگر 100 مسجدیں ہوں گی جہاں جمعہ ہو رہا ہے تو 90 مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے، معاف کیجیے، سیمانچل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی عورتیں سال میں ایک بار جلسہ ہو رہا ہے، اور معاف کیجئے گا آپ کے یہاں جلسہ کم اور میلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جلسے میں آتے ہیں، اپنی قیام گاہ سے اسٹیج تک آنے میں ہی ہم سارا منظر دیکھ لیتے ہیں۔ راستے میں کون تقریر سننے آیا ہے، کون موبائل پر کہاں لگا ہوا ہے، کون کس کو دیکھ رہا ہے، کون کس کو اشارہ کر رہا ہے، کون کس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، ہم لوگ بھی بڑی دور کی نظر رکھتے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کی عورتیں اور لڑکیاں سال میں ایک جلسے میں آ رہی ہیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ وہ دین سیکھ لیں گی۔ نہیں میرے پیارے ساتھی، آپ کو جمعہ کی نماز میں بھی عورتوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ مت کہیے ہم بہت غریب لوگ ہیں، نہیں، آپ غریب لوگ نہیں ہیں۔ آپ کی شادیاں دیکھ کے نہیں لگتا ہے کہ آپ غریب ہیں۔ 200 باراتیوں کو آپ جب چکن بھی کھلاتے ہیں، مٹن بھی کھلاتے ہیں، تب نہیں لگتا کہ آپ غریب ہیں۔ جب 3-3 لاکھ روپیہ جہیز دیتے ہیں لڑکیوں کو، تب نہیں لگتا غریب ہیں۔ آپ اگر چاہیں، ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، اگر گاؤں والے چاہیں گے، اور اسی منیہاری کے علاقے میں نے بعض علاقوں میں دیکھا ہے لوگوں نے اپنے گاؤں میں کلیکشن کر کے لاکھوں روپے کی عیدگاہ بنا لی ہے، آپ چاہیں گے ہر مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے عورتوں کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں بہت ضروری ہے میرے پیارے ساتھیوں عورتوں کا انتظام۔ لیکن اگر جمعہ کی نماز میں عورت جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہی ہے تو میری پیاری ماں بہنوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے، نماز پڑھنے آ رہی ہے، جمعہ پڑھنے آ رہی ہے، تراویح پڑھنے آ رہی ہے، اگر وہ خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک اس کی ایک ٹائم کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو عورت صرف خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئی ہے، میری پیاری ماں اور بہنوں، جب مسجد میں آپ کو خوشبو لگا کر کے آنے کی اجازت نہیں ہے تو کٹیہار اور منیہاری کے بازار میں اور پورنیہ کے گلاب باغ میں اور کسی واٹر پارک میں اور کسی ریسٹورنٹ میں اور کسی مال میں آپ کو بے پردہ اور میک اپ کر کے اور خوشبو لگا کر کے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھی؟